لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے۔ کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نہایت پرفتن دور ہے، اور جو ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو خیر کم ہوتا جا رہا ہے اور شر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں سے کئی ایک علامات صغرا ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور ہمارے دور میں ان کا وقوع اور ظہور نظر آتا ہے کہ جو علامات قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے علامات صغرا کئی ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور جیسے جیسے ہم نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو خیر کم ہوتا جا رہا ہے اور شر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ مسئلہ بالکل احادیث سے واضح ہے، قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ بالکل طے شدہ اور واضح ہے، لیکن مرزا جیلمی نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس کا قرآن و سنت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتا جی کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد ہمارا یہ دور جو 15ویں صدی ہے یہ سب سے بہترین دور ہے۔ 15ویں صدی مرزا جیلمی اس کو سب سے بہترین دور اور خیر والا زمانہ قرار دے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور کے خیر ہونے پر اور اس دور کے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد سب سے بہترین دور ہونے پر تمہارے پاس کوئی قرآن اور سنت سے کوئی ریفرنس موجود ہے؟ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہو، کوئی حوالہ پیش کرو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہو یا نبی کریم علیہ السلام نے کسی حدیث میں فرمایا ہو کہ جو 15ویں صدی ہوگی، 15ویں صدی کا زمانہ اور دور یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد سب سے بہترین دور ہوگا، یا یہ بڑا مبارک اور بہتر زمانہ ہوگا؟ نہ قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے نہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، بلکہ حدیث میں اس کے بالکل برعکس جو ہمارے پاس صحیح روایات آئی ہیں جو ہے نا وہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار موجود ہیں، جن سے یہ بات بالکل واضح ہو کے پتہ چلتی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ اور دور جو ہے وہ قیامت کے قریب چلتا جائے گا تو خیر کم ہوتا جائے گا اور شر بڑھتا چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے، صحیح بخاری کی 7068 نمبر حدیث ہے، لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ تم پر جو بھی زمانہ آئے گا ہر آنے والا زمانہ اس میں شر زیادہ ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کریم علیہ السلام سے بات سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر آنے والا جو زمانہ ہے، ہر آنے والا دور، اس میں شر زیادہ ہوگا۔ اور جامع ترمذی کے اندر 2206 نمبر حدیث ہے، ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ، کوئی سال ایسا نہیں، یعنی ہر آنے والا سال اس میں شر زیادہ ہوگا، جو بھی سال آئے گا ہر آئندہ سال میں شر زیادہ ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ سمعت ھذا من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یعنی یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور امام ترمذی اس حدیث کو کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح بخاری اور سنن ترمذی، جامع ترمذی کی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ خیر کم ہوگا اور شر بڑھے گا۔ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب چلتے جائیں گے تو خیر کم ہوتا جائے گا اور شر بڑھتا چلا جائے گا، اور ہم چونکہ زمانہ رسالت سے دور جا چکے ہیں اور اس طرح ہم قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اس دور میں پہلے کی بنسبت شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے۔ اب مرزا جیلمی جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ کہتا صحابہ تابعین کے بعد اور تبع تابعین کے بعد اب جو زمانہ اور اب یہ جو دور ہے، میرا دور یعنی مرزا جیلمی کا دور، یہ سب سے بہترین دور ہے اور یہ مبارک زمانہ ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ نہ قرآن سے نہ حدیث سے، جو دلیل دی ہے اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ پہلے اس سلسلہ میں ایک اور اثر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ المعجم الکبیر طبرانی میں امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 154 اور ایک نسخے کے مطابق 169 نمبر صفحہ ہے،
8773 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ الیوم خیر ام امسی، یہ بتاؤ کہ آج کا دن بہتر ہے یا جو کل گزر چکا ہے وہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا فقالت لا ادری، تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ وہ کہنے لگی مجھے معلوم نہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ولکنی ادری، لیکن میں جانتا ہوں، امسی خیر من الیوم، جو گزر گیا دن ہے وہ آج سے بہتر ہے، والیوم خیر من غد، اور آج کا دن آنے والے کل سے بہتر ہے، حتی تقوم الساعہ، حتی کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو پہلا جو دن گزر گیا وہ آج سے بہتر، اور آج کل سے بہتر، اور ایسے ہی قیامت تک فرماتے ہیں کہ جو ہر آنے والا دور ہے وہ پہلے دور سے خیر میں کم ہوگا، اور جو پہلا دور ہے وہ آنے والے دور سے خیر میں زیادہ ہوگا، اور آنے والا دور شر میں زیادہ ہوگا، اس میں خیر کم ہوگی اور شر زیادہ ہوگا۔ اب صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد یہ جو ہمارا 15ویں صدی کا دور ہے، یہ دور صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بالکل متصل آیا ہے، یا درمیان میں تقریباً 1100-1200 سال کا درمیان میں عرصہ موجود ہے؟ یہ جو 1100-1200 سال کا تقریباً درمیان میں عرصہ موجود ہے، کیا اس میں خیر نہیں تھا اور یہ دور مبارک دور نہیں تھا؟ احادیث تو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ دور آج کے دور سے بہتر تھا، وہ دور آج کے دور سے مبارک تھا، وہ ہمارے اسلاف کا دور، ہمارے صوفیاء کا، محدثین کا، ائمہ کا، علماء کا، فقہاء کا، ہمارے اکابرین کا دور، جو ہمارے بڑے گزر گئے ہیں، ان کا دور ہمارے دور سے بہتر تھا۔ صحابہ تابعین کے مقابلے میں ان کا دور خیر میں کم تھا، لیکن ہمارے مقابلے میں ان کا دور ہم سے بہتر، اور جو آنے والے ہمارے بعد آئیں گے ان کا دور خیر میں ہم سے کم ہوگا اور شر میں زیادہ ہوگا۔ یہ ہمیں احادیث بتا رہی ہیں۔ اور مرزا جو ہے وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد ڈائریکٹ مبارک دور اور سب سے بہتر دور اس 15ویں صدی کو قرار دے رہا ہے، جس میں مرزا جیلمی نے اکیڈمی کھول کے لوگوں کے عقائد کو اور ان کے نظریات کو خراب کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، صرف اپنی جو ہے وہ جو نظریاتی جو فسادات اور خرابیاں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور اپنے فاسد عقائد و نظریات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے یہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ میرا یہ جو دور ہے، ہمارا جو دور ہے نا، یہ بہترین دور ہے اور یہ مبارک دور ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ ہر آنے والا جو دور ہے وہ پہلے دور سے خیر میں کم ہوگا اور شر میں زیادہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو علامات قیامت ہے، ایک علامت یہ ہے کہ علم کم ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم کم ہوتا جائے گا اور جہالت پھیلتی جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو قیامت کی علامات ہیں یہ پوری ہونی ہے، اور علامات صغرا سے لے کر پھر علامات کبریٰ پوری ہوں گی۔ اور صحیح بخاری میں 5231 نمبر حدیث ہے، من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جائیں گے علم کم ہوتا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ اور مرزے کو پوچھ کے دیکھ لیں، مرزا کہتا نہیں جی لوگوں کو تو اویئرنس اب آئی ہے، اب لوگ گھاس نہیں کھاتے، اب لوگ بخاری مسلم پڑھتے ہیں، اب لوگوں کو صحیح پتہ چلا ہے، اب لوگ قرآن حدیث اور بخاری مسلم پڑھ رہے ہیں، علم تو اب لوگوں کو آیا ہے۔ ان بابوں نے، بزرگوں نے تو لوگوں کو علم سے دور رکھا ہے، جبکہ قیامت کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ علم ایسا ایسا کم ہوتا جائے گا۔ اور وہ ایسا ایسا علم کم کیسے ہوگا، اس کے علم کے کم ہونے کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر 100 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العزت اچانک علم کو اچک نہیں لے گا کہ علم کو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اچک لے، بلکہ اللہ رب العزت علم کو اٹھائے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کو قبض کر لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ کتابیں نہیں اٹھیں گی، کتابیں ایسے ہی باقی رہیں گی، صحیح بخاری صحیح مسلم ایسے ہی رہے گی، کتب احادیث کتب تفاسیر کتب فقہ ایسے ہی لکھی رہیں گی۔ تو پھر علم کیسے اٹھے گا؟ علم ایسے اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، جو علم کو ایکسپلین کرنے والے، علم کو سمجھانے والے، احادیث کو صحیح اس کی وضاحت کرنے والے اور قرآن و سنت کا صحیح فہم امت تک پہنچانے والے کتابوں کو پڑھ کے وہ نہیں رہیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے پوچھا جائے گا اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامت بیان کی ہے کہ علم کم ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، بخاری مسلم اٹھ جائے گی، یہ علامت قیامت نہیں ہے۔ کتابیں محو ہو جائیں گی، یہ قیامت کی علامات نہیں ہے۔ مدرسے ختم ہو جائیں گے بانے، یہ قیامت کی علامت میں سے نہیں ہے۔ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم کو سمجھانے والے، علم کو ایکسپلین کرنے والے اور علم کی صحیح فہم امت تک منتقل کرنے والے وہ اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ یہ علم کے اٹھنے کی کیفیت ہوگی۔ اب سمجھیے کہ ان تمام روایات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ علامات قیامت میں سے یہ علامت ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، جہالت پھیل جائے گی اور شر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ان احادیث کا خلاصہ اور مضمون ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا کوئی یہ الٹا مطلب نہیں لے کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد یا جو خیر القرون کا زمانہ ہے، خیر القرون کے زمانے کے بعد سارے کا سارا شر ہے، نہیں، بلکہ بعض اوقات کوئی کلمہ شر کا لفظ جہاں استعمال ہو وہاں شر سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ وہاں گناہ اور برائی کے معنی میں لیا جائے، بلکہ شر بعض مقامات پہ خیر کی کمی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں خیر پہلے کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر 985 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الصفوف رجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، وشرها آخرها، اور مردوں کی سب سے، اب میں شر کا ترجمہ یہاں شرعی کرتا ہوں پھر بعد میں سمجھا دیتا ہوں کہ مردوں کی سب سے شر والی صف آخری صف ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پہلی صف میں خیر ہے اور آخری صف میں شر ہے، جبکہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پہلی صف میں کھڑا ہو یا آخری صف میں کھڑا ہو اسے ملتی خیر ہی ہے، لیکن یہاں شرها آخرها کہا گیا ہے، تو یہاں شر جو ہے اس معنی میں استعمال ہوا کہ اس میں آخری صف میں پہلی صف کی بنسبت خیر کم ہے، سب سے زیادہ خیر پہلی صف میں ہے اور سب سے کم خیر وہ آخری صف میں ہے۔ نہ یہ کہ جو آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے اس کو شر حاصل ہوتا ہے اور وہ بندہ شریر ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے، گناہ کسی کو نہیں، سب کو ثواب ہی ملتا ہے، لیکن پہلی صف میں کھڑے ہونے والے کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، سب سے زیادہ خیر کو وہ پا لیتا ہے، اور سب سے آخری صف میں کھڑا ہونے والا وہ پہلے کی بنسبت خیر میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر القرون کا ذکر کیا ہے، خیر القرون کا زمانہ یہ سب سے بہترین زمانہ ہے اس امت کا، اور باقی خیر القرون کے بعد والی جو امت ہے وہ ساری شریر یا شر میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ وہ امت بھی خیر پر ہے، لیکن پہلے جو قرون ثلاثہ ہیں ان کی بنسبت امت کے بعد والے لوگ وہ خیر میں ان سے کم ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 2869 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل امتی مثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، معلوم نہیں کہ اس کا اول بہتر ہے کہ اس کا آخر بہتر ہے۔ اب اس حدیث کی جو وضاحت اور شرح ہے محدثین نے یہ کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امت ساری کی ساری خیر ہے، اس کا اول بھی خیر ہے، اس کا آخر بھی خیر ہے، اور دیگر احادیث کو ملا کے ہم یہی سمجھیں گے کہ امت ساری خیر والی، کنتم خیر امت، قرآن نے اس امت کو ٹائٹل اس کا ذکر کیا، اس کا جو ہے وہ سٹیٹس ذکر کیا، کنتم خیر امت، ساری امت خیر والی، لیکن اس امت کا سب سے زیادہ خیر اور بلائی اور بہتری جو ہے وہ قرون ثلاثہ کے اندر، اور بعد والے لوگ بھی خیر پر ہیں لیکن ان کی بنسبت خیر میں کم ہے۔ تو اب ثابت ہوا کہ مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ 15ویں صدی جو ہے یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد یہ مبارک دور ہے ہمارا جو آیا ہے اور سب سے بہتر دور ہے، یہ مرزا کا دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کے اوپر مرزا کے پاس کوئی قرآن و سنت سے دلیل موجود نہیں۔ آج آ کے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ کہ دیکھیں آپ قیام پاکستان کے وقت لوگوں کی تصاویر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کوئی بندہ داڑھی والا نہیں ملے گا، عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی اس وقت، اور آج آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھ لیں لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، آپ کو چھوٹی عمر کے نوجوان داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو چند لڑکے نوجوان اگر
مسجد میں داڑھی رکھ کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے مقابلے میں دوسرے نوجوانوں کو دیکھیں جو گمراہی، دلالت اور اس دور کے جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ ہے الہاد اور فحاشی اور عریانی کا، اس میں مبتلا ہے۔ کتنے کالجز، کتنی یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں کے نوجوان نعوذ باللہ تعالیٰ دہریت اور ایتھیس کو قبول کر رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، اپنا نام عبداللہ بتاتے ہیں، عبد الرحمن بتاتے ہیں، اور ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ہے ہی نہیں، خدا کے وجود کے منکر ہے، اور ایسی ایسی جو ہے وہ معصیت اور ایسی ایسی فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا ہیں کہ الامان والحفیظ وہ نہیں دیکھے جاتے۔ اور پھر مرزا کو یہ تو نظر آ گیا کہ قیام پاکستان کے وقت لوگوں جو چند تصویریں وائرل ہیں ان کے اندر جو نا وہ لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں، تو جو سابقہ پرانے سائنسدان ہیں، مسلم سائنسدان، ان کی داڑیاں نظر نہیں آ رہی مرزا جرمی کو۔ جتنے سائنسدان آپ پرانے ان کی تصاویر گوگل سے کم از کم، مرزا کے استاد گوگل سے نکال کر دیکھ لیں، تمام کی داڑیاں، پگڑیاں، امامے باندھے ہوئے ہیں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت قیام پاکستان کے لوگ بھی بے حمد تعالیٰ اس وقت بھی لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ باشرہ تھے، باریش سے